جی تو یہ آپ کا یونٹ نمبر 2 ہے، چائنیز نیو ایئر یعنی چینیوں کا نیا سال. تو لیٹس اسٹارٹ ود پیراگراف نمبر 1. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. چینی سال نو چھٹی کا دن ہوتا ہے جس کو چینی قمری کیلنڈر کے مطابق ایک نئے سال کا آغاز کرنے کے لیے مناتے ہیں. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese family. یہ چینی خاندانوں کے لیے اہم ترین چھٹیوں میں سے ایک ہے. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic foods and display festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. جو یہ چھٹیاں ہیں اس میں بڑے بڑے خاندانی اجتماعات کیے جاتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، خاص علامتی کھانے دیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی علامتی سجاوٹیں کی جاتی ہیں، اور تمام جو دار و مدار ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ نئے آنے والا سال جو ہے وہ اپنے ساتھ خوش قسمتی لے کر آئے اور بہار کی آمد ہو. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. آج بھی چین کے اندر خاص طور پر روایتی چھٹیاں منانے کے لیے، ان کو طے کرنے کے لیے چینی سال نو قمری کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے. Since the lunar calendar is based on the phases of moon, چونکہ قمری جو کیلنڈر ہے اس کا دار و مدار چاند کی مختلف قسم کے ادوار پر ہوتا ہے، which has a shorter cycle than the sun, جس کا چکر سورج کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. Chinese New Year is never on the same day each year. تو ہر سال چینی جو نئے سال کی تقریبات ہیں وہ اسی دن پر نہیں ہوتی ہیں، but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. لیکن عموماً یہ 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان میں ہوتے ہیں. Celebration can actually last up to 1 month. اس کی تقریبات ایک مہینے تک بھی جاری رہ سکتی ہیں. Here are some traditions associated with Chinese New Year. یہاں پہ چند روایات ہیں جن کا تعلق چینیوں کے نئے سال کے ساتھ ہے. The next paragraph is cleaning houses and new clothes. گھروں کی صفائی اور نئے کپڑے. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. نئے سال کی آمد سے پچھلے دن گھروں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ اپنے گھروں کی بہت ہی اچھی طرح سے صفائی کرتے ہیں. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. ایسا کرنے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے سال کی جتنی بھی بدقسمتی ہے اس کو گھر سے نکال دیا جائے اور نئے سال کی خوش قسمتی کو خوش آمدید کہنے کے لیے گھر کو تیار کر دیا جائے. All cleaning must be finished before New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune. یہ سب کچھ کام جو ہے وہ نئے سال سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے تاکہ نئے سال کی خوش قسمتی کو حادثاتی طور پر بھی گھر سے نکالنے کا کوئی امکان نہ رہ جائے. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirit. سیاہ کپڑوں کا موت سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کو پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی، تاہم سرخ لباس پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق بدروحوں کو بھگانے سے ہے. پیراگراف نمبر 3. ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس. گھر کی سجاوٹ کرنا. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word Fu written on popular, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also a common place since they symbolize the coming of spring and new beginning. ایک اور بھی بہت مشہور رواج یہ ہے کہ گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں پر علامتیں اور اشتہارات لگائے جاتے ہیں جن کے اوپر لفظ فو لکھا ہوتا ہے، اور فو کے معنی خوش قسمتی اور خوشیوں کے ہیں. گھروں کے لیے پھولوں کی خریداری بھی ایک عام رواج ہے کیونکہ وہ بہار کی آمد اور نئے سال کی علامات کو ظاہر کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 4. نیو ایئرز ایو ڈنر. نئے سال کی شام کی دعوت. On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specified foods are served. چینیوں کے بیچ میں یہ بھی ایک روایت ہے کہ پہلے سال کی جو نئے سال کی شام ہے اس میں دعوت میں شمولیت اختیار کی جاتی ہے جہاں پر خاص قسم کے کھانے پیش ہوتے ہیں. It is typical for Chinese family to make
8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner, because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. और ये भी एक आम रिवाज है कि चाइनी इस मौके के ऊपर 8 से 9 डिशें पकाते हैं, क्योंकि चीनियों की ज़ुबान में 8 का मतलब है खुशहाली और 9 का मतलब है तवील मुद्दत तक ज़िंदा रहने वाले. पैराग्राफ नंबर 5 को करते हैं. गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफे देना. इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर. जो बड़े अफराद हैं उनमें भी ये एक दस्तूर है कि वो बच्चों को रुपए से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले साल की दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर देते हैं. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. इसके अलावा बड़ों में दस्तूर है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को भी सुर्ख रंग के लिफाफे देते हैं. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. लिफाफों को तब तक नहीं खोला जाता जब तक लेने वाले देने वालों के घर से चले ना जाएं. पैराग्राफ नंबर 6. Honoring the animal, जानवर की इज्जत. Every year is associated with the 12 animals of the Chinese zodiac. दो चाइनीज़ के जो 12 बुर्ज होते हैं हर साल को एक जानवर के साथ मंसूब किया जाता है. These animals are often represented in decorations. जो सब सजावटें हैं वो इसी जानवर से मुताल्लिका होती हैं. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the traits of that animal. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو لوگ ایک مخصوص جانور کے سال میں پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر اسی جانور کی خصوصیات پائی جا سکتی ہیں. لاسٹ پیراگراف نمبر 7 we will do. Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. چینی سال نو ایک ایسا موقع ہے جب خاندان کو جو سال گزر گیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور نئے آنے والے سال کے لیے خود کو طاقتور بنانے کی غرض سے اکٹھا ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.